السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. محترم حاضرین، یہ ہفتہ واری جو سنڈے کو دروس ہوتے ہیں، یہ دروس نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں، یہ سلسلہ وار درس آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے۔ اس کی تقریباً 19 سے 20 قسطیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں کہ نماز کے اندر کیا غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ آج کے درس کے اندر 3 سے 4 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیے، نماز اتنا اہم مسئلہ ہے جس پہ زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے، کیونکہ اگر آدمی کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوئی تو آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جب آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ تو دنیا میں نہ اور آخرت میں۔ لیکن پھر بھی لوگوں کو پرواہ نہیں اس بات کی کہ ہم اپنی نمازیں درست کر لیں۔ ہم سے نمازوں کے اندر کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا ہم غلط کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں، اس کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اصلاح کرنے کی فکر بہت کم ہے لوگوں کو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے مذہب کے حساب سے نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی فقہ کے حساب سے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ قرآن و حدیث کا نعرہ لگانے والے ہیں، ان کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ بس وہ سمجھتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہیں، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں سب صحیح ہوتا ہے کیونکہ ہم اہل الحدیث ہیں۔ نہیں، صرف نام اور لقب اہل الحدیث رکھ لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں بن جاتا۔ اہل حدیث صحیح معنوں میں اس کو کہتے ہیں جس کا عقیدہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو اور عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہ اہل الحدیث ہے۔ صرف رفع دین کوئی کر لیا تو اہل الحدیث نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ رفع الدین کرتے ہیں، کوئی آمین زور سے کہہ لیا تو اہل الحدیث نہیں ہے۔ سن رہے ہیں؟ تو یہی 2-4 کام صرف اہل الحدیث کی نشانی نہیں ہے کہ رفع دین کر لیا، سینے پہ ہاتھ باندھ لیا، آمین بالجہر کہہ لیا، اہل الحدیث ہو گئے ہم۔ نہیں، یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو اہل الحدیث جو یہ نام ہے، یہ ایک مکتب فکر ہے جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، عمل بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہی انسان اہل الحدیث کہلانے کا مستحق ہے۔ ورنہ جس کا عقیدہ اور عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے وہ اہل الحدیث نہیں ہے، وہ اہل الحدیث ہی نہیں۔ وہ جتنا بھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہے وہ اہل الحدیث نہیں ہو سکتا۔ تو نماز کے اندر کیا غلطیاں ہم سے واقع ہو رہی ہیں، اس کا جاننا ہم پر فرض اور واجب ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں آپ، واجب ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ہم پر واجب ہے، اسی طرح نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں کیا کیا ہیں اس کا جاننا اور اس کی اصلاح کرنا بھی ہم پر واجب ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مستحق ہے۔ یہ جان لیجیے آپ، کبیرہ گناہ کا مستحق ہے وہ آدمی جو اپنی نمازوں کی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ کیا نماز میں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کی جانکاری، اس کا علم حاصل نہیں کرتا ہے، ایسا انسان کبیرہ گناہ کا مستحق ہے۔ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کا جو فرمان ہے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم کو نماز پڑھنا ہے۔ اور نبی کی طرح نماز کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ نبی کے رکوع، نبی کے سجدے، نبی کا قیام، نبی کی دعائیں، نبی کے اذکار،
وہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی تبھی تو ہم نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لیں گے. ہم نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری نمازیں کہاں سے صحیح ہوں گی؟ تو یہ سیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ واجب اور فرض ہے، اور جو نہیں سیکھتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مستحق ہے. ایک بڑا گناہ ہے، بلکہ عظیم تر گناہ ہے. بڑے گناہوں کی بھی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے. نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چوری کرنا بھی گناہ ہے لیکن نماز چھوڑنے سے کمتر ہے. شراب پینا بھی کبیرہ گناہ ہے لیکن نماز چھوڑنے سے کمتر ہے. تو نماز شرک کے بعد نماز کے اندر کوتاہی، نماز کو چھوڑنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور نماز کے بارے میں علم حاصل نہ کرنا یہ بھی اسی طرح ایک کبیرہ گناہ ہے جس میں ہم اور آپ لوگ شامل ہیں. تو ہم کو نماز کے مسائل، روز مرہ جو بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، صرف نماز نہیں، روز مرہ کی جو بھی عبادتیں ہیں ان کے مسائل کو، ان کے احکام کو سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر، بالغ پر فرض اور واجب ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کرے گا، کیونکہ شریعت نے آپ پر بنیادی علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے. روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے احکام و مسائل آپ کو معلوم ہونا چاہیے. روزمرہ کے مسائل ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں. عقیدہ آپ کا اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، یہ فرض ہے آپ پر. نہیں حاصل کریں گے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اس پر. جس طرح نماز چھوڑنے کی پکڑ ہوگی اسی طرح یہ علم حاصل نہ کرنے کی بھی پکڑ ہوگی. یہ کوئی مت سوچے ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں، ہم کو کیا معلوم. نہیں تو علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر شرعی علم، بنیادی علم کا حاصل کرنا فرض ہے. تو میں کچھ غلطیاں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے، اس کا تعلق امام سے ہے. ہم نے سلام کے متعلق، یعنی سلام تک کچھ جو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جو غلطیاں امام سے اور مقتدی سے ہوتی ہیں، وہ ساری غلطیاں تقریباً ہم نے بیان کی. اس کا تعلق کیا ہے؟ امام سے ہے. بہت سارے ائمہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور پر جن کا تعلق علماء سے نہیں، جو حفاظ نہیں، علماء نہیں، ان کو طریقے نماز معلوم نہیں ہے، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرنے کے بعد کافی دیر تک قبلہ رخ کر کے ویسے بیٹھے رہتے ہیں. دیکھا کہ نہیں؟ مشاہدہ آپ سب نے شاید دیکھا ہوگا. اگر غور کیا ہوگا تو یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ سلام پھیرنے کے بعد قبلے رخ ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں. دیگر لوگوں میں تو بیٹھے رہتے ہیں، وہ چھوڑو. مذہب حنفیہ میں یہ احناف وغیرہ جو دیوبندی حضرات ہیں، وہ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے رہیں گے، وہ اسی میں ان کی تسبیح وسبیح ہو جاتی، دعا وعا بھی مانگ لیتے ہیں، تب اس کے بعد مڑتے ہیں وہ، تب مقتدیوں کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے. یہ غلط ہے. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. امام جب سلام پھیر لے تو کتنی دیر تک وہ بیٹھا رہے گا؟ کوئی سوال کا جواب دے. امام سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ کب تک بیٹھا رہے گا؟ جی، امام سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ یہ اذکار کہنے کے وقت تک بیٹھا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اتنا اذکار پڑھتے وقت قبلہ رخ رہے گا. یہ اذکار اس کے ختم ہوئے، اب مقتدیوں کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے. کس کی طرف رخ ہونا چاہیے؟ مقتدی کی طرف. امام جب تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھ لیا، خلاص اب وہ پلٹ جائے، اب اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، مقتدی کی طرف ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاة اقبل علینا بوجہہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا دیتے، یعنی نماز آپ کی ختم ہو جاتی،
تو ہماری طرف اپنے چہرے کے ذریعہ متوجہ ہوتے تھے. مطلب کیا؟ آپ سیدھا مقتدیوں کی طرف اس طرح رک کر کے بیٹھتے تھے. بلکہ بعض حدیثوں میں اس کی وضاحت بھی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جب سلام پھرتے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کہتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے تھے، اپنا رخ کر لیتے تھے. اب اس کی حکمت کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، نبی کو معلوم ہے، لیکن حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس کی ایک حکمت بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اگر امام کیا ہے قبلہ رخ ایسے بیٹھا ہی رہے، خاص طور پر جو پیچھے آتے ہیں نمازی، ان کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید ابھی نماز ختم نہیں ہوئی ہے، امام صاحب ابھی تشہد میں بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ امام صاحب اسی طرح بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے تشہد میں ابھی بیٹھے ہوں، اب وہ نیت باندھ کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، اور معلوم کیا ہوا بیچارہ وہ بیٹھا ہے، امام صاحب سلام ہی نہیں پھیر رہے ہیں کیونکہ ان کا سلام تو کب کی ختم ہو چکا ہے. تو یہ وہم ہو سکتا ہے بعد میں آنے والوں کو کہ امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہیں اور وہ نیت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اتنے اذکار پڑھ کر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، مقتدیوں کی طرف ہو جاتے تھے. اور ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کر لیتے تو مقتدیوں کا استقبال کرتے، مقتدیوں کی طرف اپنا رخ کرتے تاکہ کچھ بنیادی تعلیم ان کو دی جا سکے. اور نبی کا یہ طریقہ بھی آپ سب کو معلوم ہے، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مڑتے تھے تو صحابہ سے سوال کرتے تھے، کیا تم میں سے کوئی آج کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو اچھا خواب اگر کوئی دیکھا ہوتا بولتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتلاتے تھے، اور اگر کوئی نہیں دیکھا ہوتا تو خود آپ دیکھے ہوتے تو آپ بتلاتے تھے میں یہ خواب دیکھا ہوں اور اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ حکمت تھی. کچھ ضروری باتیں، نماز میں کسی سے کچھ غلطی ہوئی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے بعد کہا کہ میں تم سب کو اپنے پیچھے دیکھ رہا ہوں، تم لوگ کیا کر رہے ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہوتے تھے لیکن آپ کو پیچھے بھی دکھائی دیتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، جیسا کہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سب دیکھتا ہوں، میرے پیچھے تم کیا کر رہے ہو، ان کیسی نمازیں پڑھ رہے ہو، کہاں کمی ہو رہی، کہاں زیادتی ہو رہی ہے، کون غلط کر رہا ہے، کون صحیح کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ان کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے. تو یہ حکمت بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. اور ایک عالم ہے ابن المنیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ امام کا یہ حق ہے حالت نماز میں جماعت کے وقت کہ امام اپنے پیچھے سب کو رکھے، یعنی استدبار کرے، امام کے پیچھے سب رہیں. لیکن جب نماز ختم ہو گئی تو اب وہ امام نہیں رہا. اب امام جب نہیں رہا تو لوگوں کو اپنے پیٹھ پیچھے نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ تکبر کا شائبہ اس میں پیدا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے جب نماز ختم ہو گئی تو اب وہ بھی امام نہیں رہے، تو لہذا اب مقتدیوں کی طرف چہرہ ملا کے، نگاہیں سے نگاہ ملا کے بیٹھنا چاہیے. یہ حکمت بیان کی جاتی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ امام غلطی کرتا ہے. اور مقتدی لوگ کیا غلطی کرتے ہیں سلام پھرنے کے وقت؟ مقتدی لوگ بھی ایک غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے، بعض مقتدی حضرات امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ادھر سے بیچارے سلام یا تو امام سے پہلے بھی پھیر لیتے ہیں اور اٹھ کر فوراً بھاگ جاتے ہیں، فوراً مسجد سے نکل گئے یا سب سے نکل گئے، باہر چلے گئے. یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے منع کیا. امام کے سلام پھرنے کے وقت، یعنی امام کے سلام پھرنے کے بعد فوراً مسجد سے باہر نکل جانا، جماعت سے باہر نکل جانا، سب چھوڑ کر چلے جانا، یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اب کب تک ایک مقتدی کیا ہے سلام پھیرنے کے بعد کب تک ایک مقتدی اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے گا؟ کب تک وہ باقی رہے گا، مسجد سے باہر نہیں جائے گا؟ اس کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ جب تک امام مقتدیوں کی طرف رخ نہیں کر لیتا، جب تک امام مقتدیوں کی طرف رخ نہیں کر لیتا. اب دوسری مسجدوں میں چلے جائیں گے تو پریشانی ہو جائے گی آپ کو، کیونکہ وہ تو ابھی دعا ان کی چلے گی اور کچھ چلے گا تو
کافی وقت ان قبلے ہی کی طرف رہتے ہیں، لیکن اپنی مساجد میں جو کتاب و سنت کے مطابق نماز پڑھانے والے ہیں، جن کو اس بات کا علم ہے، بہت سارے اپنے حضرات کو بھی نہیں معلوم ہے یہ سنت نہیں معلوم ہے، وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اسی میں سب کر رہے ہیں، قبلہ رخ ہو کر، یہ غلط طریقہ ہے، یہ مقتدیوں کو حرج میں، پریشانی میں، تکلیف میں ڈالنے کا مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ مختصر اذکار کرنا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام انکا السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، پلٹ کر فوراً مقتدی کی طرف۔ اب مقتدی کی طرف رخ کر لیا، اب مقتدی اٹھ کر جا سکتا ہے، اب مقتدی کیا ہے، اٹھ کر جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وَيَنبَغِي لِلْمَأْمُومِ أَلَّا يَقُومَ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامِ، مأموم یعنی مقتدی کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب تک امام پلٹ نہ جائے قبلے کی طرف سے، مقتدی کی طرف اپنا رخ نہ کر لے، تب تک مقتدی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، مقتدی اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی کہا وَلَا يَنبَغِي لِلْإِمَامِ، اور امام کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ أَن يَقْعُدَ بَعْدَ السَّلَامِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہی رہ جائے، کیونکہ مقتدی سوچے گا بھائی اب پلٹیں گے تو ہم جائیں گے، اور بیچارے پلٹ ہی نہیں رہے، تو کہا کہ امام کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ قبلہ رخ کر کے بیٹھے ہی رہیں، الا یہ کہ وہ 3 مرتبہ استغفار کر لیں اور اللہم انت السلام یہ دعا پڑھ لیں، اتنا پڑھ کر کے مقتدی کیا ہے۔ اب اس کے بعد امام منتقل ہو گیا، یعنی قبلے کی طرف سے مقتدی کی طرف اپنا رخ کر لیا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں فمن اراد ان یقوم قام، جو کھڑا ہونا چاہتا ہے، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، اور جو بیٹھنا چاہتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ نماز کے بعد کچھ مسنون اذکار ہیں، اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، انشاءاللہ بعد کے درس میں کبھی بیان کی جائے گی وہ۔ اس کی حدیث کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں یا ایھا الناس انی امامکم، آپ نے مقتدیوں سے، صحابہ سے کہا اے لوگو میں تمہارا امام ہوں، میں تمہاری نماز پڑھانے والا امام ہوں، فلا تسبقون بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام، لہذا تم لوگ رکوع، سجدے اور قیام میں مجھ سے پہل نہ کرو، مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جاؤ، مجھ سے پہلے سجدے میں نہ جاؤ، مجھ سے پہلے نہ اٹھو نہ بیٹھو، ولا بالانصراف، ولا بالانصراف، اور مجھ سے پہلے بھی نکلنے کی کوشش نہ کرو، مجھ سے پہلے نکلنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ بہتر تو یہ ہے کہ امام کے بعد نکلے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گنجائش دی کہ اتنے وقت تک آدمی کیا ہے، مقتدی بیٹھا رہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو امام سے بھی غلطی ہو رہی ہے، بہت سارے ائمہ غلطی کرتے ہیں، اور مقتدیوں سے بھی یہ غلطی ہو رہی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے مقتدیوں کو منع کیا کہ امام سے پہلے، یعنی امام کے رخ بدلنے سے پہلے نہ نکلیں، کیونکہ ہو سکتا ہے امام سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو، امام نے رکوع کے اندر تکبیر پڑھنا بھول گیا ہو، سجدے کے اندر تسبیح پڑھنا بھول گیا ہو، کوئی واجب عمل اس سے چھوٹ گیا ہو، آپ کو علم تو نہیں ہو سکتا کیونکہ امام سے وہ چھوٹا ہے، امام سے چھوٹ گیا، اب کیا چھوڑیں؟ رکوع میں تکبیر پڑھنا واجب ہے، تسبیح سبحان ربی العظیم، امام بھول گیا ہو، سجدے میں پڑھنا واجب، امام بھول گیا ہو، تشہد میں کیا ہے، درود وغیرہ ہے، پڑھنا بھول گیا ہو، تو اب اس کو سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو اب وہ سجدہ کرے گا، اور سجدہ جب امام کرے گا، اگرچہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، آپ سے کچھ نہیں چھوٹا ہے، لیکن جب سجدہ امام کر رہا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں، امام کے ساتھ سجدہ آپ بھی کریں گے، اگرچہ آپ سے کچھ نہیں کمی ہوئی ہے، نہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن امام سے ہوئی، اب امام سلام پھیرنے کے بعد یاد آ رہا ہے، فوراً سجدہ کر رہا ہے، لیکن جب امام منتقل ہو گیا تو خلاص اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں، امام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اب نماز بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ حکمت بیان کی جاتی ہے کہ جب تک امام قبلہ رخ رہے، ہو سکتا ہے وہ سجدہ سہو کرنا چاہے، اور سجدہ سہو کرنا ہے تو اس کی متابعت، اس کی اقتداء اور اتباع کرنا مقتدیوں پر واجب، یہ حکمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اہل علم نے بیان کی ہے۔ تو یہ بات ہوگی سلام کے متعلق کہ مقتدی کب اٹھیں اور امام کب تک قبلہ رخ ہو کر بیٹھا رہے۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سلام کی کیفیت کیا ہونا چاہیے، ہم لوگ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، تو طریقہ کیا ہونا چاہیے سلام پھرنے کا، اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔
آپ بعض لوگوں کو دیکھے ہوں گے ایسا بیٹھے رہتے ہیں تو السلام ایسے پہلے اٹھاتے ہیں سر السلام علیکم، دیکھیں کہ نہیں اٹھاتے؟ کوئی آسمان کی طرف، کوئی قبلہ رخ کی طرف ایسے بڑھاتا ہے چہرہ، ہاں کوئی ایسے پھر تاکتا ہے، ایسے دیکھتے ہیں. یہ سب طریقے، یہ سب کیا ہے؟ ایجاد کردہ طریقے ہیں. قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت اس کا نہیں ملتا. اب فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو یہی سب چاری چیزیں آپ کو ملیں گی. جیسا کہ آپ دیکھیں شافعیہ مالکیہ میں کیا ہے، وہ سلام کا طریقہ بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جب مقتدی یا امام ہی کوئی بھی ہو، جب وہ سلام پھیرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ قبلے کی طرف شروع کرے گا. اس طرح ایسے بیٹھے ہیں ہم لوگ تو ایسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر ایسے پہلے قبلے کی طرف، پھر اس طرف گھمائیں گے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جیسا کہ کیا ہے حنابلہ وغیرہ میں، مذہب حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم اس طرح کہیں گے ملتفت ہوتے وقت السلام علیکم، اور رحمت اللہ کب کہیں گے؟ جب بالکل آپ کا گلا کیا ہے اس طرف آپ گھما دیں گے، دائنی طرف متوجہ ہوں گے تب کہیں گے ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اس طرح. حالانکہ کتاب و سنت میں کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے. آپ کو صرف کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام، نہ قبلے کی طرف، نہ اوپر، نہ نیچے، کہیں نہیں، سیدھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتنا آپ کو مڑنا ہے کہ آپ کے یہ کیا ہے رخسار، اس کو رخسار کہتے ہیں، یہ آپ کا دکھنا چاہیے. دائیں طرف پھر رہے ہیں تو دائیں طرف والے دیکھ سکیں، اگر دیکھنا چاہیں. بائیں طرف پھر رہے ہیں تو بائیں طرف والے دیکھ سکیں. یہ طریقہ سلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ حدیث کے اندر خود آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے دائنے طرف حتی یبدو بیاض خدہ، تو آپ کے رخسار کی، داہنے رخسار کی سفیدی دکھتی تھی، مطلب آپ کا گال اس طرح کیا ہے دکھتا تھا. بائیں طرف پھیرتے تو یہ حصہ آپ کا بائیں طرف والے مقتدیوں کو دکھتا تھا. بس اس طرح ہم کو سلام پھیرنا ہے. یہ اٹھانا قبلے کی طرف، اس وقت رحمت اللہ کہنا، اس وقت یہ کہنا، یہ کوئی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بعض اہل علم کیا ہے، ایک اور چیز، بہت اہم چیز میں بیان کرنے جا رہا ہوں جس کا شاید کسی کو علم ہو. سلام پھیرنے کے وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کس نیت سے ہم سلام پھیرتے ہیں؟ نماز پوری ہو گئی، ماشاء اللہ. یہ جواب مکمل نہیں ہے لیکن کچھ حد تک صحیح ہے. اور کوئی؟ دیکھیے کسی کو نہیں علم ہے تو کس نیت سے ہم کو سلام پھیرنا ہے؟ کم سے کم 3 چیزیں پائی جانی چاہیے. کیا 3 چیزیں ہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، غور سے سنیں کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلام امام ہو یا مقتدی ہو، تنہا پڑھ رہے ہوں یا جماعت سے پڑھ رہے ہوں، اس نیت سے سلام پھیرنا. امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ینوی الامام بالتسلیمۃ الاولی، پہلے سلام پھیرنے کی، پہلے سلام میں آدمی نیت کیا کرے گا نمازی؟ الخروج من الصلاۃ، نماز سے نکلنے کی، نماز سے نکلنے کی یعنی نماز کی ختم ہونے کی نیت. پہلا سلام جو دائیں طرف پھیرتا ہے. دوسری چیز اس میں والسلام علی من یمینہ، والسلام علی من یمینہ، یہ امام کے لیے بات کہی جا رہی ہے. امام کس نیت سے سلام پھیرے گا دائیں طرف؟ کہ نماز اب ختم ہو رہی ہے، اب ہم باہر جا سکتے ہیں، جو چیزیں اب نماز کی حالت میں کرنا حرام تھی اب وہ جائز ہو جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز سے نکلنے کی. دوسری چیز نیت کیا ہے؟ دائیں طرف جو اس کے مصلی، امام دائیں طرف سلام پھیرلا تو دائیں طرف اس کے یہاں سے اب جتنے پیچھے تک کہیں تک بھی ہوں دائیں طرف اس کے، ان پر سلام کرنے کی نیت سے سلام پھیرے گا. وہ دائیں طرف والوں کو سلام کر رہا گویا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور تیسری چیز وعلی الحفظہ، حفظہ کون ہے؟ کرامن کاتبین، جو فرشتے رہتے ہیں. فرشتے جو ہمارے پاس رہتے ہیں، دائیں طرف ایک فرشتہ رہتا تو اس کو بھی نیت کر کے سلام، اس نیت سے سلام پھیرے گا کہ ہم، پہلی بات نماز سے نکلنے کی، دوسری بات دائیں طرف سلام پھیر رہا ہے تو دائیں طرف جتنے مصلی ہیں ان کو سلام کر رہا ہے گویا، اس نیت سے سلام پھیرنا کہ ان کو سلام کر رہے ہیں. تیسری چیز جو دائیں طرف جو فرشتے ہیں ان کو بھی سلام کر رہا ہے وہ.
اور بائیں طرف جب امام سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح جب پھیرے گا تو کیا ہوگی نیت کہ اس کے بائیں طرف جتنے مصلی ہیں، اب یہاں نماز سے نکلنے کی نیت نہیں کرے گا کیونکہ دائیں طرف سلام پھیر لیا، نماز ختم ہو گئی۔ دوسرے طرف جب سلام پھیرے گا تو اس کی نیت یہ ہوگی کہ جو بائیں طرف جتنے مصلی ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان پر سلام کرنے کی نیت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، اور جو بائیں طرف جو فرشتے ہیں ان پر سلام کرنے کی نیت سے سلام پھیرے گا۔ لیکن مقتدی جو ہے وہ کیا کریں گے، ان کا بھی طریقہ بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مقتدی پہلے سلام سے کیا نیت کرے گا، ایک تو نماز سے نکلنے کی نیت کرے گا، دوسری بات والسلام علی الامام وعلی الحفظہ، امام پر سلام پھیرے گا، گویا کہ امام کا وہ جواب دے رہا ہے۔ امام نے پہلے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہا نا امام، تو اب مقتدی جب سلام پھیرے گا تو پہلی نیت اس کی یہ ہوگی نماز ختم، کہ نماز اب نماز سے باہر آ سکتا ہے، نماز اس کی ختم۔ دوسری نیت کیا ہوگی سلام پھیرنے کی، وہ امام کا سلام کا جواب دے رہا ہے، امام کے سلام کا جواب دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرشتے ہیں ان کو بھی وہ سلام کر رہا ہے، ان کو بھی سلام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دائیں جانب جتنے مصلی ہیں، اب یہ مصلی ہیں ایک نمازی، دائیں طرف جب سلام پھیر رہے ہیں تو ان کے دائیں جانب شروع سے لے کر پیچھے تک جتنے ہیں گویا کہ ان کو وہ سلام کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بائیں جانب جب سلام پھیرے گا تو یہی نیت ہوگی، ایک تو فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت سے سلام پھیرے گا، اور دوسری بات بائیں جانب جتنے مقتدی اس کے آگے پیچھے جتنے بھی ہیں ان کو سلام کرنے کی نیت سے سلام پھیرے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو اس نیت سے ہم کو سلام پھیرنا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چلو بھاگو، ہو گئی نماز ختم، نہیں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، امام مقتدیوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، ہاں سب کے لیے، اور نماز کے ختم ہونے کی نیت سے سلام پھیرے گا۔ مقتدی اپنے دائیں جانب والوں کے لیے دائیں جانب سلام پھیرے گا، امام کے سلام کا جواب دے گا، کرامن کاتبین کے سلام والوں کا جواب دے گا، پھر بائیں طرف والوں کو سلام کرے گا، اور حفظہ کرامن کاتبین کو سلام کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اس میں یہ نیت ہونی چاہیے، اس نیت سے ہم کو سلام پھیرنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے اس کی، یہ نہیں کہ کسی کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ دیکھیں۔ لیکن اگر صرف ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، اب یہاں امام مقتدی سے اس کا تعلق نہیں، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا نیت ہوگی؟ کہا کہ پہلے سلام سے نماز سے نکلنے کی نیت ہوگی، تنہا آدمی آ کے نفل پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ نماز سے نکلنے کی نیت۔ دوسری نیت سلام پھیرنے کی، فرشتوں کو سلام کرنا، فرشتوں کو، کیونکہ فرشتے تو ہمیشہ ہوتے ہیں، چاہے ہم جماعت سے نماز پڑھیں چاہے تنہا نماز پڑھیں، فرشتہ ہمارے ساتھ ہمیشہ لگے رہے، اس نیت سے کیا ہے سلام پھیرنا چاہیے۔ اور دوسرا سلام جو پھیرے گا وہ صرف فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ان نسلم علی انفسنا، ہاں ایک چیز یہ چھوٹ گئی، ان نسلم علی انفسنا، اپنے اوپر بھی سلام بھیجیں، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت نازل ہو۔ کتنی جامع دعا ہے یہ، اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت نازل۔ تو ان نسلم علی انفسنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہم کو حکم دیا کہ ہم اپنے اوپر سلام بھیجیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَن يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، اور ہم میں سے بعض پر سلام بھیجے، یہ نیت، ہم میں سے بعض پر، تو ہم یہ ان کے دائیں جانے والے، وہ ان کے دائیں جانے والے، وہ ان کے دائیں جانے والے، یہ بائیں طرف پھر رہے ہیں تو یہ ان کے بائیں جانب، ان کے، اس طرح بعض کو گویا کہ وہ سلام کر رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کی حالت میں۔ البتہ اگر صرف یہی نیت ہو کہ نماز سے نکلنا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ نیت واجب ہے، یہ نیت کہ سلام جو پھیر رہا ہے یہ نیت کم سے کم پائی جانی چاہیے کہ اس کی نماز ختم ہو رہی، ورنہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بغیر نیت کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ جس طرح تکبیر تحریمہ کے لیے نیت شرط ہے کہ ہاں اب نماز میں داخل ہو رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی بیٹھے بیٹھے وہاں کہہ دے اللہ اکبر تو نماز شروع ہو گئی، کیا نہیں، وہ نماز نہیں ہے، وہ تو ذکر ہو گیا۔ نیت ہونی چاہیے کہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کی جا رہی، سلام پھیریں تو یہ نیت ہونی چاہیے نماز سے نکل رہے ہیں ہم، سمجھ رہے ہیں؟ اس نیت سے کیا ہے
اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ، کہ تمہارے لیے مناسب یہ تشہد کا طریقہ آپ نے سکھاتے ہوئے بتلایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے ران پر رکھے، ثم یسلم علی اخیہ، پھر اپنے بھائی پر سلام بھیجے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا اپنے بھائی پر سلام بھیجے، میں علی یمینہ و شمالہ، اس کے جو دائیں جانب ہیں اس کے جو بائیں جانب ہیں وہ اپنے بھائیوں کو دائیں بائیں جانب والوں کو سلام بھیجے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے۔ تو گویا کہ مقتدی لوگ امام کا سلام کا بعد میں جواب دیتے ہیں۔ ایک چیز ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی حکمت بتلائی ہے کہ سلام ہی کے ذریعہ کیوں بھئی نماز سے ہم کو نکلنا ہے، دوسرے اذکار کیوں نہیں ہیں، اور دوسرے بھی کوئی کلمات کہہ سکتے تھے نماز سے نکلنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ انہوں نے ایک حکمت بیان کی کہ دراصل نماز کی جو ہم شروعات کرتے ہیں وہ اللہ کا نام لے کر ہی شروع کرتے ہیں۔ نماز کی شروعات کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، یہیں سے تو شروع ہوئی نماز، اللہ اکبر سے شروع ہوئی، تو اللہ کے نام سے ہماری نماز شروع ہوتی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے نماز شروع کرنے کے وقت، اور نماز جب ختم ہوتی ہے سلام پر ہی ختم ہوتی ہے، آخر میں کون سا لفظ آتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ آتا ہے۔ تو نماز اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے اور اللہ کے نام پر ہی ختم کرنا ہے، یہ حکمت ہے اس میں۔ یہ کیا ہے؟ حکمت ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا نیک کام اور اللہ کے نام پر ہی ختم کرنا ہے۔ اب سونے کے اذکار آپ دیکھیں، اللہ کا نام لے کر ہی سونا ہے اور اللہ کا نام لے کر اٹھنا بھی ہے۔ گویا کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا نام لے کر ہی سونا اٹھنا، اللہ کا نام لے کر ہی نماز شروع کرنا، نماز ختم کرنا، اللہ کا نام لے کر ہی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ کے نام پر اگر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو اچھا خاتمہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نام پر نہیں کسی اور نام پر ہوا تو وہ برا خاتمہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نیک عمل کی دلیل ہے۔ تو یہ حکمت امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کیا ہے اس کی بیان کی ہے کہ اللہ ہی پر کیوں ختم ہوتا اور اللہ ہی پر کیوں شروع ہوتا۔ تو یہ چند غلطیاں سلام کے متعلق یا سلام کے بعد کی تھی، بقیہ انشاءاللہ کچھ چیزیں بعد کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جو ہم کچھ چھوٹی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو اس کو قبول فرما اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔